نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا الی امت کی طرف من قبل کا امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ تو اخذنا پکڑ لیا ہم نے اخذنا فعلنا کے وزن پر ہم نے پکڑ لیا ہم انہیں بالباسائی تنگی کے ساتھ سختی کے ساتھ والضرائی اور تکلیف کے ساتھ ضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ لعلہ کے اور بھی میننگ ہوتے ہیں تاکہ وہ شاید کہ وہ ٹھیک ہے یتضرعون عاجزی کریں اس کا روٹ کیا ہے ضاد را عین درعن خشوع یا خضوع احساس یا انکساری کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا یہاں دل کی خشیت کی طرف اشارہ ہے دل کی خشیت اس کے اپوزٹ آپ نے آج ایک ورڈ پڑھا ہے کیا قصد سخت ہونا اور دل اور یہ کیا ہے یتضرعون عاجزی کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی بات ہو رہی ہے نا اس لیے وہ اس کا اپوزٹ ہے قصد اس کا اپوزٹ ہے اور یہ کیا ہے یتضرعون عاجز دل کی عاجزی ٹھیک ہے نا جتنے سخت ہیں اتنے ہی زیادہ نرم یہاں پر ہے تو تاکہ وہ عاجزی کریں تاکہ وہ خشوع خضوع کریں یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول کیوں بھیجے تاکہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور وہ عاجزی کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے اور پکڑ لیا ہم نے انہیں تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا رسولوں کی باتوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہر طریقے سے ان کو پکڑ لیا عذاب بھی دیا ان کو اور تکلیفیں بھی دی تکلیف بھی آئی ان پر اور عذاب بھی آئی ان پر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی کتاب ہے سب چیزیں اسی پر ہی گھومتی ہیں پوری ہمیں دنیا میں کیسے جینا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا ہر چیز اس کے اندر ہے اگر ہم اسی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں نا تبھی ہمارے اوپر تکلیفیں اور پریشانی اور ہر طریقے سے آتی ہیں حاکم بادشاہ کے ذریعے آتی ہیں یا کسی کے بھی ذریعے آ سکتی ہے کسی ظالم انسان کے ذریعے آ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو چھوڑنے سے ہی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایک ہوتی ہے آزمائش آزمائش کیا ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی کہ ایمان ڈگمگا جائے ایمان ہل جائے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی اور قریب جاتا ہے نا لیکن جو ظلم ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ظالم بادشاہ ہمارے اوپر آ گئے تو وہ آزمائش نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے قرآن میں نہیں حدیث میں آتا ہے کہ حاکموں کے دل میرے ہاتھ میں اگر جو لوگ میرے ساتھ عاجزی کریں گے پکڑے رہیں گے تو میں ان کو ان کے جو حاکم ہیں ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے دل ان پر نرم کر دوں گا اگر وہ اس کے اپوزٹ چلے گئے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میں ان کے دل اتنے سخت کر دوں گا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے آگے آئے گی حدیث تو میں پوری حدیث سناؤں گی آپ کو بخاری اور مسلم کی ٹھیک ہے فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے فلولا تو اگر نہیں اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا فا مطلب تو لولا کیوں نہیں اب یہاں پر کویشچن کے لیے پڑھیں گے لو اگر نہیں کریں گے کیا کریں گے کیوں تو کیوں نہیں اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب تضرعون انہوں نے عاجزی کی ابھی پیچھے گیا ہے نا یتضرعون تو یہاں پر کیا ہے تضرعون انہوں نے عاجزی کی ولیکن اور لیکن قصد یہ ماضی ہے ٹھیک ہے ولیکن اور لیکن قصد سخت ہو گئے ماضی فعلت سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل آ گیا نا اس کا اپوزٹ کیا آ گیا سخت آ گیا وزینا اور خوشنما بنا دیا لہم ان کے لیے شیطان نے ما کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے یعنی جب عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میرا عذاب آیا یا عذاب کی نشانی آئی تب بھی لوگوں نے عاجزی نہیں کی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود لوگ عاجزی نہیں کر رہے اس کے بعد بھی لوگوں کے دل سخت ہو گئے مسلمانوں کے بھی دل سخت ہو گئے کوئی بس قرآن کو بس وہی قرآن کھانے کے لیے پڑھ لیا دکان کے لیے پڑھ لیا برکت کے لیے پڑھ لیا بس اس کو زندگی میں عمل کے لیے نہیں پڑھا بس وہ چھوڑ دیا جو ضروری کام تھا وہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے. اور کیوں ہو گئے؟ کیونکہ شیطان نے ان کے دل سخت کر دیے. شیطان نے ان کے عمل کو، ہر عمل کو جو وہ برا کام کر رہے ہیں، یا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، یا پھر وہ قرآن کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اس پر عمل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، تو یہ عمل کس نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے؟ شیطان نے. مزہ آتا ہے نا صبح فجر میں سونا، کتنی اچھی نیند ہوتی ہے، اور تہجد کی نیند تو اور میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے. لیکن شیطان نے اچھی بنا دی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اٹھو، اس وقت کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دے دوں. کتنا اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپورچونٹی رکھی ہے. کس میں؟ تہجد کے وقت میں، کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے دوں. چلیے نیند آپ کی تہجد میں نکل گئی، لیکن فجر میں، فجر کی بھی کتنی اہمیت ہے، فجر کے نفلوں کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. کس قدر ثواب ہے اس کو پڑھنے کا، لیکن ہم سوتے سوتے سب گوا دیتے ہیں. یہ عمل کس نے خوشنما بنا دیا؟ شیطان نے. ہر چیز کون کر رہا ہے؟ شیطان. گرا لگا دیتا ہے نا، گانٹ لگا دیتا ہے کہ تم سو، آرام سے سو. فلما، پھر جب، نسو، وہ بھول گئے، ماں، جو ماضی ہے، نسو فعلو، پھر جب وہ بھول گئے، ماں، جو کچھ، ذکرو، وہ نصیحت کیے گئے تھے. پیش لگ رہا ہے مجھول، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی ہی اس کی، فتحنا، تو کھول دیا ہم نے، فتح کھولنا، تو کھول دیا ہم نے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، باب کی جمع ابواب، دروازے، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحو، وہ سب خوش ہو گئے، اذا فرحو، جب وہ خوش ہو گئے، بما، اس پر، جو، اوتو، وہ دیے گئے، اخذناہم، پکڑ لیا ہم نے، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتن، اچانک، بغتتن، سڈنلی، اچانک، فائزہ، پھر جب، ہم، وہ، مبلسون، مایوس ہونے والے تھے، لبس، مبلسون، مایوس ہونے والے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت انسان بھول جاتا ہے، قرآن کو سیکنڈری رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. ان کو خوب مال بھی دیتے ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، خوب شاندار گھر اور محل اور کوٹیاں ان کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتے ہیں کہ اور یا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کر، یا پھر میں تجھے اور عذاب کے ساتھ پکڑوں گا، تاکہ تو اور گناہ اپنے بڑھاتا رہے اور اپنے نام عمل میں نیگیٹو پوائنٹس تو اپنے چڑھاتا رہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے عذاب بھیجتے ہیں، اور اچانک پھر سب کے سب مایوس ہونے والے ہو جائیں گے نا. قیامت کے دن کتنے مایوس ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو نے کیوں دے دیا نام عمل، مجھے نام عمل ہی نہ دیا جاتا. بعض لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کاش تو ہمیں کچھ مٹی بنا دیتا، کاش ہمیں تو پیدا ہی نہ کرتا، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں مٹی بنا دیتا. یا کچھ کہیں گے کاش ہم انسان ہی نہ ہوتے. اتنا سخت دن ہوگا وہ، اتنا خطرناک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ بالکل نظروں کے سامنے رکھیں گے، دکھاتے رہیں گے پل پل. یعنی جو 50,000 سال کا جو دن ہوگا نا، اس کے لیے وہ بھی ڈر ڈر کر جیے گا، اب مجھے اس میں گرنا ہے، اب مجھے اس میں گرنا ہے. اب یہ سوچو، جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اب مجھے کھائی میں گرنا ہے، اب گرنا ہے، تو پہلے سے اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی دہشت ہوتی ہے. وہی حال بالکل قیامت کے دن ہوگا. جہنم کو اللہ تعالیٰ سامنے دکھائیں گے اور وہ دیکھتا رہے گا، مجھے گرنا ہے. 50,000 سال اس سے ایسے نکلیں گے، اب گرنا ہے، اتنے ڈر میں اور اتنی بری شدید کیفیت میں نکلیں گے، اب گرا، یہ حال ہوگا بس. اس کو مایوس ہو جائیں گے، بری طرح مایوس ہو جائیں گے اس وقت. فَقُطِعَ، تو کاٹ دی گئی، قطع، کاٹ دی گئی، مجھول ہے، دابر، جڑ، قومی، اس قوم کی، الذین، جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. یعنی جتنی بھی قومیں آئی سب نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، سب نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی جڑ تک کاٹ دی گئی. کیا کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ نام و نشان نہیں ملتے. کوئی ایک انسان ملتا ہے آپ کو کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں قوم عاد میں سے ہوں، یا کہہ دے میں قوم سمود میں سے ہوں؟ سب کی جڑ اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی. کبھی کسی کے آثار تک نظر نہیں آتے، نام و نشان تک نظر نہیں آتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے ہر حال میں اس کے آگے جھکو، ہر حال میں اس کے لیے کھڑے رہو، ڈٹے رہو. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، کیا غور کیا تم نے؟ ارائیتم، راہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غور کرواتے ہیں. دیکھنا مطلب صرف دیکھنا نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ،
کہ آپ نے صرف سمپلی دیکھ لیا، بلکہ غور کیا، غور کیا تم نے یا دیکھا تم نے؟ ان اگر اخذا لے چھین لے اللہ سمعکم سمع تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم اور مہر لگا دے، علی قلوبہم تمہارے دلوں پر، من الہ کون ہے معبود، من کون ہے معبود، غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس، بھی اسے، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، صرف بار بار بیان کرنا، پھیر پھیر کے بیان کرنا، آیاتی نشانیاں، ثم پھر، ہم وہ، یصدفون اعراض کرتے ہیں، یصدفون صدف صاد دال فا، صدف اس کا روٹ ہے اگنور، صدف کا لفظی معنی ہوتے ہیں سی پی ہوتی ہے نا، ہاں اس کے لیے آتا ہے، ہاں اس کی شیپ اندر کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا جس میں ہوتی ہے اس کی شیپ کس طرف مڑی ہوتی ہے، اندر کی طرف، وہ کرو ہوتی ہے یعنی وہ مڑ جاتی ہے، تو یزدفون کا بھی کیا ہوتا ہے کہ تم اعراض کرتے ہو یعنی سیدھے راستے سے مڑ جاتے ہو، مطلب کیا ہے سیدھے چلتے چلتے تم سیدھے راستے سے مڑ جاتے ہو، یعنی جو لوگ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے لفظی معنی اس کا کیا ہے، صدف کس کے لیے آتا ہے، سی پی کے لیے، جو اس کی شیپ اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے، تو یزدفون مطلب تم مڑ گئے، تمہارے دل مڑ گئے، یعنی کہ تم ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے مڑ گئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ سب اعراض کرتے ہیں، پھر وہ سب موڑتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، غور کرو، غور کیا اس آیت پہ آپ نے ابھی نہیں کیا، آگے کا پڑھا اس پہ غور نہیں کیا، اس پر غور کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان چھین لے یا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی روشنی لے لے یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں واپس سیدھے راستے پر لے آئے؟ اگر وہ تمہیں گھما دے تو کون ہے جو تمہیں سیدھا کر دے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار آیتیں دہراتے ہیں، کیوں بار بار قصے کیوں آتے ہیں؟ پڑھتے پڑھتے بھول جاؤ تو دوبارہ یاد آ جائے، تمہیں پڑھتے پڑھتے بھول جاؤ تو تمہارا دوبارہ یاد آ جائے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شروع میں پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بھول مت جانا اس بات کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کہ غور کرو، ہر بات پہ غور کرو، اگر اللہ چاہے، ابھی آپ سب آ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت چھن جائے یا رحمت چھن جائے تو تم گھوم جاؤ، کہیں اور مبتلا ہو جاؤ، ہو سکتا ہے شیطان کی جو خوشنما زندگی ہے اس کی باتوں میں آ جاؤ، لائف کو دیکھ کر، اس کی دنیا کی سجاوٹ دیکھ کر اسی میں پھنسے رہ جاؤ، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم سب کو چنا اور چن کر یہاں پر لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات پر غور اور فکر کرو، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور تمام تعریف اور اس کی تعریف بیان کرو، اسی بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک پہنچا تو رہا ہے، اس بات پر بھی اس کی تعریف بیان کرو۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے، کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، بغتتن اچانک، او یا جہرتن سامنے اعلانیہ، جب عذاب آتا ہے نا تب بھی بہت چیخ پکاریں ہوتی ہیں لوگوں کی، خوب آوازیں، خوب بلند آوازیں، خوب چیخ پکار، بہت دہشت بھرا ماحول، یا اعلانیہ، حل نہیں، یہلکو ہلاک کیے جائیں گے، حل نہیں آئے گا، کیوں؟ آگے اللہ گیا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پر غور کرا، اچانک عذاب آ جائے بیٹھے بیٹھے پھر کیا ہوگا؟ کیا برما والوں نے سوچا تھا ہمارے اوپر اچانک عذاب آ جائے گا بیٹھے بٹھائے؟ جو ان کی بڑی عالیشان کوٹیاں تھی اور بہترین سے بہترین گھر بنے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے، کیا انہوں نے ان کے مالداروں نے سوچا تھا کہ اچانک ہمارے اوپر یہ حال ہو جائے گا، اچانک ہمارے گھر میں سپاہی گھس جائیں گے، سولجر گھس جائیں گے، اچانک ہماری بچیوں کو جو ہے وہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ان کی عزتوں کو تار تار کر دیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ کوئی نہیں سوچتا۔ عذاب اللہ تعالیٰ کا اچانک آتا ہے لیکن ہم ہوئے رہتے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ابھی بھی کتنے لوگ یہاں پر جاگے ہوئے ہیں بتائیے مجھے، سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے سکون کی زندگی ہے، عیش کی زندگی ہے، کچھ نہیں ہونا، سب یہی سوچ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بتا کر نہیں آتا، اچانک آتا ہے، صرف اس کے اثرات تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں، پریشانیاں تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہیں، جیسے آج کل لوگ الرٹ ہو گئے، بھئی اللہ کا کام کرو، سدھر جاؤ، ہونے والا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، کالے بادل نظر آ رہے ہیں، اور وہ بادل عذاب کے بادل ہیں، وہ کوئی خوشی کے بادل نہیں ہیں، یہی ہر قوم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے سوچا
غور کرو، ہر انسان بیٹھا ہوا جو یہاں پر وہ غور کرے، کیا کرو گے جب میرا عذاب آ جائے گا؟ کچھ نہیں کرو گے. ظالم ہلاک ہو جاتے ہیں، ظالم بچتے نہیں ہیں، ظالم ہی ہلاک کیے جاتے ہیں. اور ظالم کون ہے؟ قرآن کے اگر ہم قرآن کی ہی ٹرمینالوجی میں لیں تو ظالم اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو ڈیفائن کرا ہے. کون ہے ظالم؟ جو چھپا لے. ظالم کون ہے؟ جو چھپا لے. اللہ کی آیتوں کو بھی چھپانے والا ظالم ہوتا ہے. آیا نا بار بار، کفر کرنے والا بھی، چھپانے والا بھی، انکار کرنے والا بھی، ناشکری کرنے والا بھی. ہم کون ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. اگر ہم ظالم ہیں تو عذاب آئے گا ہمارے اوپر. بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہونے چاہیے. وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، کہہ دیجیے. اچھا یہ آگے، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، مرسلین، رسولوں کو، اللہ، مگر. ماں میں نہیں کیوں آیا؟ کیونکہ آگے اللہ بھی آ گیا. اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر مبشرینہ، خوشخبری دینے والے، ومنذرینہ، اور ڈرانے والے بنا کر. فمن، تو جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتا دیا؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تاکہ وہ جنت کی خوشخبری دیں اور دوزخ کے عذاب سے بچائیں، اور تاکہ ان کی بات مان کر لوگ ایمان لائیں. لیکن یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان شرط نہیں رکھی. کیا؟ اصلاح. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا نام لیا؟ اصلاح. ایمان لایا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. یعنی ایمان ضروری نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے؟ صرف ایک ایمان سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ اچھے عمل ہونا بھی ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. اچھے عمل ہی جنت میں لے کر جائیں گے. اور ایمان ایک شرط ہے، یعنی چابی ہے کہ چلو وہ جنت کا دروازہ تو کھول دیا اس نے، ایمان لانا. کیونکہ اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوئے سزا تو ہمیں ملے گی، کیونکہ ہم ایمان لے کر آ گئے تھے، اس لیے سزا پوری ہو جائے گی اور جنت میں تو جائیں گے، بھلے ہی داغ دبے رہیں، پہنچ جائیں گے. لیکن ڈائریکٹ جانے کا مزہ الگ ہے، کیونکہ وہ یہ نا پھر کالے پیلے رہیں گے، کہیں کہیں سے وہ دیکھتے ہی پہچان جائے گا، دیکھو وہ تو جہنم سے نکل کر آ رہا ہے، پھر کیا کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈائریکٹ، اللہ سے دعا کریں ڈائریکٹ ہمیں جنت میں بھیجے. اللہ تعالیٰ دوزخ کی تو دکھائے بھی نہ. ویسے والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسوہم، چھوئے گا انہیں، پہنچے گا انہیں، عذاب، بما، اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے. یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، انہی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. قل، کہہ دیجئے، لا اقولو، نہیں میں کہتا، لا اقولو، نہیں میں کہتا، لکم، تم سے، اندی، میرے پاس، خزائن، خزانے ہیں، اللہ کے، ولا، اور نہ ہی، عالم، میں جانتا ہوں، غیبا، غیب کو، ولا، اور نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، ملکن، فرشتہ ہوں، ان، نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، مگر ما یوہا، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف. قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، عاما، اندھے، والبصیر، اور دیکھنے والا، افلا، تو کیا نہیں، تتفکرون، تم غور اور فکر کرتے. اب یہاں پر دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، غور اور فکر کی بات ہو رہی ہے. کیا نہیں تم غور اور فکر کرتے؟ جتنے بھی کفار تھے مکہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ ٹائم پر الگ الگ مطالبے کرتے، الگ الگ ڈیمانڈز کرتے. کیا؟ کبھی کہتے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے لیے دنیا کے خزانے جمع کر دیجئے. پھر یہ کہتے اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں، یعنی ہمارے فیوچر میں آنے والی جو بھی پریشانیاں یا جو بھی اچھائیاں ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمیں پہلے ہی بتا دو تاکہ اچھائیوں سے خوش ہو جائیں، جو برائی آ رہی ہیں ان کے پہلے سے پہلے ہم کوئی پلاننگ کر لیں ان کو دور کرنے کی. یا کبھی کہتے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا. ایسے طرح طرح کے مطالبے کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کہ اللہ اس پر نبی کا کوئی اختیار نہیں، نہ ہی وہ فرشتے ہیں، نہ ان کے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہ ان کے پاس غیب کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے.
صرف میں وہی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جو میری طرف وحی کی جا سکتی ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب غور اور فکر کرو، دنیا میں کوئی دیکھنے والا ہے اور اندھا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کوئی برے راستے پر چل رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہو سکتا ہے؟ یا زیادہ درجات کس کے ہیں؟ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے اس وقت اور کوئی یہاں پر آ کر پڑھ رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے یا اپنا آرام قربان کر رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے درجے کس کے زیادہ بلند ہوں گے؟ درجے تو اسی کے بلند ہوں گے جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا، قربانی کرے گا۔ قربانی جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ ظاہر ہے تکلیف میں ڈال کر ہی ہوتی ہے، قربانی آسانی سے تو ہوتی نہیں ہے۔ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، ہاں امر ہے، بھی اس کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو یخافون خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا اور نہ ہی، شفیع کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ، یتقون تقوی کریں، بچ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈراؤ لوگوں کو، ان لوگوں کو ڈراؤ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، صرف ایک ہی کام کی چیز ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، علم۔ یہ قرآن ہے جو یہ کام کی چیز ہوگی۔ کے بعد صرف ایک ہی چیز ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، وہ یہ علم ہے، یہ العلم، یہ قرآن۔ اسی کو تو پوری دنیا نے چھوڑ رکھا ہے، باقی جو ساتھ نہیں جانا اس کو سب نے سمیٹ کے رکھ رکھا ہے، خزانے اور یہ دولت اور یہ گھر، اس کو سب نے سمیٹ رکھا ہے۔ بس جو ایک چیز ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گی، جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ علم، یہ قرآن۔ اسی کو چھوڑ رکھا ہے، باقی سب پکڑ رکھے ہیں جو قبر میں۔ پتہ ہے جب یہ جو ہم نے اپنے گہنے پہن رکھے نا، یہ لوگ جب ہم مر جائیں گے ایک نوز رنگ تک نکال لیں گے، ناک میں ایک کیل تک نہیں چھوڑیں گے ہمارے، اور کریں گے بھی کیا؟ قبر میں دفنا کر۔ ایک مطلب جو چیز ہماری ہے نا، ہمارے مرتے ہی کسی دوسرے کی ہو جائے گی، ہماری تو وہ رہے گی نہیں، صرف لوگ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ مرے اور ان کی چیزیں ہمارے پاس آئے۔ مرتے ہی ایک نوز رنگ تک ہماری نہیں رہے گی، اور اسی سب کو اکٹھا کرنے میں لگ رہے ہیں، اور جو ہمارا ہے، جو واقعی میں ہمارا سچا ساتھی ہے، اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، اس کو دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، جو ہمارے قبر میں جائے گی۔ چیزیں تو دور کی بات، لوگ نام تک ہمارا چھین لیتے ہیں، میت کرنے لگتے ہیں اس کو۔ آگے ولا اور نہیں، تطرد آپ دور کیجئے، اور نہیں آپ دور کیجئے، طاردا طرد کرنا، دور کرنا، ہٹانا، پرے کرنا، اور نہیں آپ دور کیجئے، الذین ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، وما اور نہیں ہے، من حسابکا آپ کے حساب میں، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، فتطردہم تو آپ دور کریں گے انہیں، فتطردہم آپ دور کریں گے انہیں۔ یہ جو ہے ہمارا مضارع ہے، لیکن فا کی وجہ سے اس نے نون کو ہٹا لیا، تو آپ دور کریں گے انہیں، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ مسند احمد میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابو وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو مشرکین نے آپ سے آ کر کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، یہ تو نیچ لوگ ہیں، ہم ان کے برابر بیٹھ جائیں گے تو یہ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ وہ 6 آدمی تھے، سعد بن ابو وقاص، عبداللہ بن مسعود، حذیل کا آدمی، حضرت بلال، اور ایک آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے ایک دم وحی نازل کر دی اور آپ کو تنبیہ کر دیا، ہرگز بھی نہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قریش کی جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو قوم کے یہ غریب اور بیکار لوگ پسند آ رہے ہیں؟ ہم عزت دار لوگ، ان کو چھوڑ کر آپ نے ان کو پکڑ لیا۔
اللہ نے کیا انہی پر احسان کیا ہے؟ بھلا ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کی مجلس میں ہم کس طرح بیٹھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی اتباع کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں گے تبھی ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عمر فاروق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دن کے لیے آپ ایسا کر کے دیکھ لیں کہ یہ مومن حضرات تو آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں، قریش کے آنے کے وقت آپ ان کو مجلس سے ہٹا دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں سختی کے ساتھ ہٹانے سے بالکل منع کر دیا، اور کیا کہا کہ یہ تو وہ ہیں جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا لالچ ان کو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہٹاؤ گے، اور ایسے لوگوں کو ہٹا کر اگر آپ نے ان لوگوں کو مجلس میں بٹھا بھی دیا تو کیا گارنٹی کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں گے؟ اور جو کہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے ان کو ہٹائیں گے آپ؟ جب ان حضرات کو مجلس سے نہ ہٹانے کا حکم نازل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اور اس غلطی پر بہت احساس ہوا، خدا کی ناراضگی کا ان کو بہت زیادہ ڈر ہوا، معذرت کی اور شرمندہ بھی رہتے تھے کہ ایسا میرے سے ایسی کوتاہی ہو گئی، ایسی رائے میں نے دے دی۔ دیکھیے صحابہ کرام میں کتنی عاجزی تھی کہ ان کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر ڈر لگا رہتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت عمر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں کتا بھی بھوکا مرا تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گا۔ وہ جانور تک کو ان کے زمانے میں انہوں نے بھوکا نہیں چھوڑا، باقی تو دور کی بات۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ پریشان ہو جاتے تھے، اتنی سی بات کے لیے انہوں نے صرف ایک رائے دی تھی اور اس رائے کے یہ حکم آیا تو ان کو اس پر بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے ایسی رائے کیسی دے دی، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معذرت مانگی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَتَّنَّا، ہم نے آزمایا، بَعْضَهُمْ، ان کے بعض کو، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، آہَؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، علیسا، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، خوب جاننے والا، بشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح آزماتا ہے، بعض کو بعض پر آزماتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ جو کفار مکہ آئے تھے، جو بڑے بڑے سردار آئے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں کہ کون جنت کے لائق ہے یا کون نہیں ہے۔ ظاہر ہے نا، جنت میں کوڑا کچرا تو جانا نہیں ہے، جنت میں جو ہے جس کے دل خراب ہے وہ تو جانے نہیں ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور بہت عاجزی والے دل ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ غیبت اور چغلی اور چوری شروع کر دی اور وہ جنت میں جائے گا، خوب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب جاءَکَ، آئے آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل، تو کہہ دیجئے، سلام، سلام ہو، علیکم، تم پر، کتبہ، لکھ دی، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، رحمتا، رحمت، انہو، کہ بے شک وہ، من، جو، عمیلہ، عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءن، برے، بی جہالتن، جہالت سے، جہالت مطلب نادانی، ناسمجھی سے، ثم، پھر، تابا، توبہ کر لی، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے، حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی تھی نا، تو اس پر حضرت عمر فاروق کو شرمندگی ہوئی، تو وہ دل میں بہت پریشان رہتے تھے، تو اور معافی بھی مانگتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے کہ میں نے ایسی رائے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے جب بھی آپ ان کو دیکھیں، السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، تم نے سچے دل سے معافی مانگی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں؟ تو اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اگر ہم فوراً اس پر شرمندہ ہو جائیں اور فوراً معافی مانگ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے نہیں مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے، حضرت سعد خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا، وہ ایک راہب کے یہاں گیا اور پوچھا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس راہب کو بھی اس نے مار ڈالا۔ اس طرح اس نے
100 پورے کر دیے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے. تو کسی نے کہا فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, ان کی مجلس میں رہو اور اپنی اصلاح کر لو, تو ہو سکتا ہے تمہاری توبہ ہو جائے. اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا لیا. جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا وہ اس کی طرف مائل ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو جا رہا تھا اللہ نے حکم دیا کہ تو نزدیک ہو جا, اور جس بستی سے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا. فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالش بر قریب نکلی تو اس کو بخش دیا گیا. اس کے دل میں سچی تڑپ تھی. بخاری کی روایت ہے, یہ میری ایسی کوئی عام قصہ نہیں ہے. یہ اس کے دل میں سچی معافی کی تڑپ تھی. وہ اب کسی نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھا معاف نہیں کرے گا, اسے غصہ ہے, اس نے مار دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے کوئی گناہ کیا ہے اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا. بخشے گا نہیں بخشے گا. بس اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھیں. اس نے اچھائی کی امید رکھی تھی نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. فوراً غلطی ہو جائے تو احساس کرنے کی نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. وَقَذَالِكَ, اور اسی طرح نُفَصِّلُ, ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں, کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتی, آیتوں کو, وَلِتَسْتَبِینَ, تاکہ بیان ہو جائے, تاکہ تستبینہ بیانہ سے بیان ہو جائے, سبیلو, راستہ, مجرمین, مجرموں کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات آتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ رحمت بھی دکھاتے ہیں. یعنی تم مایوس مت ہو. ہوتی ہے نا ایسی سخت سخت حدیثیں آ جاتی ہیں, بعض اوقات ایسی حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ورڈ زبان سے نکل گیا جس کی وجہ سے پورے عمل ضائع ہو گئے, پھر وہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی حدیثیں بھی بھیجتے ہیں. جیسے کہ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, وہاں پر فالتو کی باتیں ہو گئی اور یہ پڑھ کے اٹھ گئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین, تو اس مجلس میں جتنی بھی بیکار کی باتیں یا کوئی ایسی بات جو نہیں نکلنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سب کا کفارہ کر دیں گے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اچھی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے.